اب کچھ اعمال یا کچھ باتیں جو اچھی موت کی علامت ہے وہ رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں. پہلا، نیک عمل کرتے ہوئے مرنا اچھی موت کی علامت ہے. نماز کی حالت، روزے کی حالت، نیکی کرتے اچھائی کا حکم دیتے ہوئے انبیاء کو شہید اور صحابہ کو کر دیا گیا. نیک حالت میں مرنا، مسند احمد کی روایت ہے، نیک عمل صالح پر مرنے والا یہ اچھی موت ہے. دوسرا، اللہ کی رضا، مطلب ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی موت مرا اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ہاں واقعی میں اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا ہے. اسی طرح جو ہے مرتے وقت کلمہ جس کو نصیب ہو یہ اچھی موت کی علامت ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ نصیب کرے. تو مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے جو مرا اچھی موت کی علامت ہے. نسائی کی روایت ہے، مرتے وقت جس کے پیشانی سے پسینہ ٹپکے یہ اچھی موت کی علامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کے پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا. تو مرتے وقت پسینے کا جانا اچھی موت کی علامت ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، جمعہ کے دن یا رات مرنا اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے نا تو اچھی موت کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 169 میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا عذاب قبر سے بچ جاتا ہے. اور شہید کے اندر وہ لوگ بھی شمار ہے جو فی سبیل اللہ نہیں مارے جاتے، جنگ میں نہیں مارے جاتے. اس کے علاوہ بھی پیٹ کی درد سے مرنے والا اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ عذاب قبر سے بچ گیا. عذاب قبر سے بچ گیا مطلب دیگر تمام مرحلے اس کے لیے آسان ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک. اسی طرح دب کے مرنے والا یہ بھی شہید ہے، یہ بھی بچ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے کثرت خون نکلنے کی وجہ سے منہ سے بار بار، کچھ لوگ لکھتے ٹی بی سے مراد ہو سکتی، کوئی واللہ عالم، کثرت سے خون جس کی وجہ سے موت آ جائے منہ سے نکلنے سے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس آدمی کو بھی جو ہے عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے. اسی طرح ڈوب کے مرنے والا، خودکشی نہیں، ڈوب گیا پانی میں، ڈوب کے مرنے والا شہید ہے اور یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. کوئی انسان جو ہے آگ میں جل گیا، خودکشی نہیں کیا، جل گیا، جلا دیا گیا، تو یہ بھی یاد رکھیے چونکہ وہ بھی شہید میں شامل ہے، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے. بہرحال سورہ النساء کی روایت ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا یہ بھی جو عذاب قبر سے بچا لیا تھا، عذاب قبر سے بچ گیا مطلب اچھی موت کی علامت ہے، پیٹ کی تکلیف سے مر گیا. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، نفاس یا حمل کی تکلیف سے عورت کا انتقال ہو جائے پیدائش کے وقت یا پیدائش کے فوراً بعد، یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس سے بھی عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے الترغیب کی روایت ہے کہ جلنے یا جو ہے خون کا منہ سے کثرت کے نکلنے سے جو مر جائے یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس کو عذاب قبر سے ایکسیپشنل کر دیا جاتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے، دین کے لیے، مال کے لیے، عزت کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جانے والا یہ بھی اچھی موت کی علامت ہے، چونکہ اس کو بھی عذاب قبر معاف کر دیا جاتا ہے. بخاری کی روایت ہے، تعفن وبا، ایک ڈیسیز جس میں لوگ بہت کثرت سے مرتے ہیں، اس میں مرنے والا بھی شہید کہلاتا ہے اور عذاب قبر سے ایکسیپشنل کر دیا جاتا ہے، اچھی موت کی علامت ہے. تو بہت ساری علامتیں تھیں جو اچھی موت کی ہیں. ہمیں چاہیے موت کو یاد کرتے رہے، کثرت سے یاد کرے، اور یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کرے جو اعمال ضروری ہے تاکہ انسان مرے تو اللہ رب العزت کے پاس وہ باعزت شخص ہو، اور ہمارا رب پھر ہمیں جو ہے ہمارے اعمال اور اپنے فضل کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے. ورنہ صرف موت سے ہم صرف ڈرنے کی باتیں کرتے رہے، زندگی کا معمول اور اعمال اگر نہیں بدلے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی فائدہ ہمیں کوئی چیز دینے والی ہے. اور خبر سے ہی جو گرفت فرشتے کریں گے، اور اس کے بعد کے مرحلے، جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہوا، سارے مرحلے سمجھ لیجئے تکلیف دہ ہے. جس کے لیے یہ قبر کا مرحلہ آسان رہا، سارے مرحلے آسان ہیں. تو لہٰذا ہم اگر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، موت کی صحیح تیاری کرتے ہیں، تو اپنے زندگیوں کو میں نے جیسا کہا بہت جلدی چینج کرنے کی، تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. باتیں بہت ہو گئی، لیکچر درس بہت سن لیے، چینج اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ چیزیں آپ پر اثر نہیں کر گئی. زندگی کو جس نے بدل لیا، اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ واقع میں اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. اور یاد رکھیے اللہ سے اعمال چاہے جتنے بھی ہو ہمیشہ بری موت سے پناہ مانگنا چاہیے. جنت کی طلب اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کون جنت میں جائیں گا اور کون جہنم میں، کس پر اللہ فضل کر دے اور کس سے اپنے رحمت اور فضل کو ہٹا دے. تو تکبر کبھی نہیں آنا چاہیے کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کر لی اب تو جنت ہی ہے. نہیں، ہمیشہ جنت طلب کرتے رہنی چاہیے اپنے رب سے. لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ